تماشا، عنوان چولہے کی روشنی، از قلم ایمان پانا مختار۔ نہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں مٹی کی اور چھت گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ وہاں رشید اپنی بیوی سکینہ اور ننھی بیٹی زویا کے ساتھ رہتا تھا۔ رشید ایک مزدور تھا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جو ملتا وہ گھر کے چولہے کو جلتا رکھنے کے لیے کافی تھا، لیکن کچھ عرصے سے مہنگائی کے طوفان نے ان کی زندگی کی کشتی کو ڈگمگا دیا تھا۔ رشید کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ سکینہ کے ہاتھ خالی تھے، گھر کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن رشید نے ہمت کر کے ٹھیکیدار سے بات کی کہ مالک، مہنگائی بڑھ گئی ہے، مزدوری کے پیسے تھوڑا بڑھا دیجیے۔ ٹھیکیدار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، اگر کام کرنا ہے تو انہی پیسوں پر کرو، ورنہ اور بہت ہے تمہاری جگہ لینے والے۔ رشید دل میں بوجھ اور تھکن لے کر واپس گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن کا سورج سر پہ تھا، مگر سکینہ کے چولہے پر آج بھی کچھ نہ تھا۔ وہ خالی برتنوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب رشید نماز پڑھ کر آیا تو بیوی کو یوں پریشان دیکھ کر پاس بیٹھ کے وہ دھیرے سے پوچھا، آج کچھ بنے گا؟ سکینہ نے سر جھکا کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ رشید کسی امید کے ساتھ پھر بولا، آٹا ختم ہو گیا ہے؟ اب کی بار سکینہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی رشید کے سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں پھیر گیا۔ اس کی نظر زویا پر پڑی جو بھوک سے نڈال تھی، مگر اس کے چہرے پر معصومیت کے سائے ابھی بھی باقی تھے۔ رشید کا دل بوجھل ہو گیا۔ رشید کے لیے مزید بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہوا۔ وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ وہی تھا جو اپنے گھرانے کو مفلسی سے نکال سکتا تھا۔ وہ نئی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکل گیا۔ رشید نے گاڑوں کی ہر دکان پر جا کر کام کے لیے ہاتھ پھیلایا، مگر جواب ہر جگہ ایک ہی تھا، کام کم ہے، لوگ زیادہ۔ رستے میں وہ اپنے دوست ریاض سے ملا جو ہیرا پھیری کر کے اچھی خاصی کمائی کرتا تھا۔ ریاض نے اسے سمجھایا، دیکھو رشید، دنیا میں عزت سے کچھ نہیں ملتا، گھر کی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑا سا ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ رشید کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگی، عزت سے کچھ نہیں ملتا، مگر عزت کے بغیر زندگی بھی نہیں ہوتی۔ رشید نے ریاض کی بات کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ شام کو رشید ایک زمیندار کے پاس پہنچا اور کہا، مالک، کچھ بھی کام دے دو، مجھے بس آٹا چاہیے۔ زمیندار ہنس کے بولا، تمہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہے، میرے جوتے صاف کر لو، آٹے کا تھیلا دے دوں گا۔ رشید کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بھوک کے سامنے جھکنا آسان تھا، مگر اس کی ضمیر نے اسے روک لیا۔ وہ چپ چاپ لوٹ آیا۔ وہ رات اس پر قہر بن کے اتری تھی کیونکہ اس کے گھر کا چولہا نہیں جلا تھا۔ بھوک کے کرب نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اچانک اس کو ریاض کی بات یاد آئی۔ پل بھر کے لیے وہ اپنے ارادوں کے خلاف اس بات پہ راضی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں جیسے اس کا دل بھی تاریک ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اندر سے ایک آواز نے اسے پکارا، بھوک تو مر جائے گی، مگر کیا تو خود سے نظریں ملا پائے گا؟ یہ سوال اس کے لیے تعزیانے جیسا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ عزت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں، ہیرا پھیری سے عزت حاصل نہیں کی جا سکتی، اور ایمان اگر ایک بار چھن جائے تو واپس نہیں آتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی قدم بے اختیار پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ رات کو رشید نے اپنے گاؤں کے مزدوروں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم سب کی محنت کی کوئی قیمت نہیں، اگر مہنگائی بڑھ سکتی ہے تو ہماری مزدوری کیوں نہیں؟ ہم سب کو اکٹھے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ رشید کی بات سب کے دلوں کو لگی۔ سب مزدوروں نے مل کر فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک نئی جگہ پر مل کر کام شروع کیا جہاں ان کی محنت کا صلہ انہیں ملا۔ آج سکینہ کے چولہے پر روٹی پک رہی تھی، زویا اپنے والد کے قریب بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور رشید کے دل میں سکون کا چراغ جل رہا تھا۔ مہنگائی نے اسے سکھایا تھا کہ عزت اور بھوک کے درمیان فیصلہ آسان نہیں ہوتا، مگر محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ زویا نے معصومیت سے پوچھا، ابا کل کے لیے بھی روٹی ملے گی نا؟ رشید نے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اب ہمیشہ ملے گی۔